الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سامعین، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم قراءات قرآنیہ کے متعلق بات کر رہے تھے، اور اس کا موضوع یہ تھا، حدیث کا جو ٹکڑا، ہماری گفتگو کا محور یہ تھا، انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کو 7 حروف میں نازل کیا گیا۔ مختلف لہجات میں، مختلف قراءات میں قرآن مجید کے نزول کو اللہ رب العزت نے اس لیے رکھا تاکہ لوگوں کے لیے پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور قراءات قرآنیہ کی تفصیل کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، اور 7 قراءات میں قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا، اس کی حکمت کیا ہے، اس ساری باتیں آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ پچھلے درس کے اختتام پہ میں نے ایک سوال کا ذکر کیا تھا۔ وہ سوال یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں قراءت تبدیل ہوتی ہے، سم ٹائم ایک حرف تبدیل ہوتا ہے، بعض اوقات حرکت، زبر، زیر، پیش تبدیل ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ تو پورے کا پورا لفظ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، تو کیا یہ تبدیلی سے معانی تو تبدیل نہیں ہو جاتے؟ کیا مفہوم تبدیل تو نہیں ہو جاتا؟ اور ایک بہت بڑی بات ہے، اس سوال کو جواب ذکر کرنے سے پہلے میں ایک بات اضافتاً ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی انسان قرآن مجید کو تجوید کے مطابق نہیں پڑھتا، تجویدی قواعد اور قوانین کے مطابق وہ اپنی تلاوت کو نہیں ڈھالتا، تو بسا اوقات وہ اپنی تلاوت میں بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اگر وہ الحمد کی جگہ پہ الحمد پڑھ دے، ہا کی جگہ پہ ہا پڑھ دے 2 آنکھوں والا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الحمد کا معنی تو یہ ہے کہ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے، تمام تعریف اللہ کے لیے، اور الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام کے تمام کا دھواں اللہ کے لیے۔ کتنا معنی بگڑا۔ اسی طرح سورۃ الکوثر کی تلاوت اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ اور نحر ینحر کا معنی ہوتا ہے قربانی کرنا، نحر، لیکن اگر آپ یہاں پہ نہر پڑھ دیتے ہیں 2 آنکھوں والا ہا، تو ونہر کا معنی ہوا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اور ونہر اپنے رب کو ڈانٹیے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا معنی بگڑ گیا۔ اب یہاں اس کانسیپٹ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، اور اس جو بات کو آپ فٹ کیجئے قراءات پہ۔ کیا قراءات جب تبدیل ہوتی ہیں تو معنی نہیں بگڑتا؟ ایک حرکت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی، ایک کلمہ تبدیل ہو گیا ہے، تو وہاں معنی نہیں بگڑ رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ معانی تبدیل ہوتے ہیں، قراءات قرآنیہ میں معانی تبدیل ہوتے ہیں، اور
لیکن ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، کبھی بھی معانی میں تعارض نہیں آتا، معانی میں مراد الہی کے خلاف معنی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قرات کا معنی دوسری قرات کے معنی کے مخالف آ رہا ہو، تعارض اور تناقض اور تضاد میں آ رہا ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یا معنی جو ہے وہ مراد الہی کے خلاف جا رہا ہو، اللہ رب العزت کی مراد اور ہے اور قرات کا معنی کچھ اور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کی مثال آپ سمجھیے، اگر آپ اس کی دو کیٹیگریز بنائیں قرات کی معنی کے اعتبار سے، تو پہلی قرات کی قسم یہ بنے گی کہ ایسی قرات جس میں جو ہے وہ تبدیلی تو ہوتی ہے، حروف کی، الفاظ کی اور اعراب کی تبدیلی تو ہوتی ہے، لیکن معنی تبدیل نہیں ہوتا، دونوں اور تینوں یہ جتنی بھی قرات ہو ایک لفظ کے اندر معنی ایک ہی رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اب اس میں جو الصراط ہے اس کے اندر تین قرآت ہیں، ایک اہدنا الصراط المستقیم صاد کے ساتھ، اور دوسری قرآت ہے اہدنا الصراط المستقیم سین کے ساتھ، اور یہ روایت کمبل ہے، اور تیسری قرآت ہے جو قرآت امام حمزہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، وہ زا کے اشمام سے پڑھتے ہیں۔ اب تین قرآت ہیں اور تینوں میں مختلف حروف تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن معنی تینوں کا ایک ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو کلمہ ہے یحسب، اس میں بھی دو قرآت ہیں، یحسب اور یحسب، اب دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ گمان کرنا، اب دونوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور سورۃ الحجرات کی اب اگر تلاوت کریں تو اس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق آ جائے کوئی خبر لے کر تو تم کیا کرو، فتبینوا، وضاحت کرو، اس کی تفتیش کرو۔ لیکن ایک قرات میں ہے فتبینوا، دوسری قرات میں ہے فتثبتوا، فتبینوا کی نہیں ہے اور فتثبتوا ہے، اب دونوں قرات میں الفاظ تبدیل ہو رہے ہیں لیکن معنی تبدیل نہیں ہوا۔ یہ پہلی کیٹیگری تھی۔ دوسری قسم اور دوسری کیٹیگری ہے معانی کے اعتبار سے قرات کی، وہ یہ ہے کہ ایسی قرات جس میں الفاظ کی تبدیلی سے، حروف کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، معنی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن معانی کی تبدیلی سے قرآن مجید کے جو معنی ہیں ان میں مراد الہی کے خلاف معنی نہیں ہوگا، جیسے میں پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ قرآن مجید میں کی قرات میں نعوذ باللہ تعارض آ جائے، تناقض آ جائے یا تضاد آ جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، سورۃ الحدید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 18 میں ان المصدقین والمصدقات وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اب یہاں پہ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ اب اس کے اندر دو قرات ہیں، ایک ہے شد کے ساتھ، شد کہتے ہیں ڈبلیو شیپ، اوپر ڈبلیو شیپ لکھی ہوئی ہے ان المصدقین والمصدقات، اور دوسری قرات ہے بغیر شد کے تخفیف کے ساتھ ان المصدقین والمصدقات۔ اب دونوں کے معنی اب دیکھیں تو تبدیل ہو رہے ہیں۔ مصدقین والمصدقات کا مطلب ہے صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ نے اجر کریم رکھا ہے، اور جو تخفیف والی قرات ہے بغیر شد کے اس کا مطلب ہے ان المصدقین والمصدقات، تصدیق کرنے والی عورتیں، تصدیق کرنے والے مرد۔ اب وہاں صدقہ معنی ہے، یہاں تصدیق معنی ہے۔ اب دیکھیے دونوں معنی میں تضاد نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ ٹکرا نہیں رہے، بلکہ دو قراتوں سے دو مختلف باتوں کی وضاحت ہو رہی ہے کہ ایک قرات میں صدقہ کرنے والوں کی فضیلت آ گئی
اور دوسری میں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں ان کی فضیلت جو ہے وہ ظاہر ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیے، سورۃ البقرہ میں ہے پہلے پارے میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ اب اس کے اندر فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ میں دو قراءت ہیں، فَأَزَلَّهُمَا جو روایتی حفظ میں بھی ہے آپ پڑھتے ہیں، اور ایک ہے فَأَزَالَهُمَا جیسے امام حمزہ کی قراءت میں آتا ہے فَأَزَالَهُمَا۔ اب دونوں کا معنی سمجھیے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا کا معنی ہوتا ہے پھسلانا، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو پھسلا کے بہکا کے گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا ان سے، اور شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ اب یہ پہلی قرات ہے، اور دوسری قرات ہے فَأَزَالَهُمَا۔ ازالہ کا مطلب ہوا کہ زائل کرنا، ہٹا دینا، کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ابلیس نے، شیطان نے جنت سے ہٹا دیا، جنت سے دور کر دیا۔ اب دو قرات ہیں، ایک میں پھسلانا اور ایک میں ہٹانا، معنی بن رہے، معنی مختلف ہے لیکن مراد الہی کے خلاف نہیں ہے، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں معنی آپس میں خلاف جا رہے ہیں درست، لیکن دو قرات سے دو مختلف باتوں کی وضاحت ہو گئی، مفہوم ایک ہی ہے۔ ایک آخری مثال سن لیجئے، پہلے پارے میں ہے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اگر پیچھے پڑھیں تو ہے إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور نذیرہ ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری قرات میں ہے وَلَا تَسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اس کا مطلب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہنمیوں کے بارے میں سوال نہ کریں۔ ایک میں یہ ہے کہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں، اور دوسری قرات میں ہے کہ آپ جہنمیوں کے بارے میں مت پوچھیں۔ اور دو قرات ہیں، دونوں میں معنی تو تبدیل ہو رہا ہے لیکن مخالفت نہیں ہے معنی کے اندر، اور تعارض نہیں ہے۔ قرات کے متعلق اگلی گفتگو یہ ہے کہ قرات کی قبولیت اور مقبولیت کیسے ہو۔ جب قرات کی کتب کی تدوین کی گئی تھی تو اصول کیا تھا؟ اجازت تو مل گئی کہ آپ جو ہے وہ 7 حروف پہ قرآن پڑھ لیجئے، آپ کی زبان میں جو آپ کو موافق ہو اس پہ آپ قرات کر لیجئے، لیکن اس اجازت کے پیش نظر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص کا جو دل چاہتا ہے یا جس قرات میں جس کا دل چاہتا ہے وہ اس میں پڑھ لے، یا جس طرح جس کا دل چاہتا ہے وہ پڑھ لے، ایسا نہیں، بلکہ اس کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ ضابطے ہیں قرات کو قبول کرنے میں، کہ واقعی یہ قرات منزل من اللہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ قرات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، اور سند میں بھی تواتر کی حیثیت رکھتی ہو، بعض نے تو یہ کہا کہ تواتر کی حیثیت رکھتی ہو، اور تواتر کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع سے لے کر یعنی صحابہ اکرام سے لے کے آخر تک اتنی تعداد نے اس قرات کو بیان کیا ہو کہ ان سب کا جھوٹ پہ اکٹھا ہو جانا بہت مشکل اور محال ہو۔ یعنی جو ہے وہ ایک بات اکثر جو ہے وہ لوگ بیان کر رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنی بڑی جماعت جو ہے وہ جھوٹ پہ جمع ہو جائے، تو اس کو تواتر کہتے ہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے قرات وہ قبول ہو کی جائے گی جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ قرات مصاحف عثمانیہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی مصحف کے موافق ہو، جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 مصاحف لکھوائے تھے ان میں سے کسی ایک کے موافق ہو تو وہ قرات قبول کی جائے گی۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قرات
عربوں کی لغت کے مطابق ہو، عربیت سے باہر نہ ہو، اور عربیت کے مطابق ہو، عربوں کے لب و لہجے کے مطابق ہو، وہ قرات قبول کی جائے گی۔ تو یہ 3 اصول ہیں اور 3 شرائط ہیں قرات کی قبولیت میں۔ اب اس میں جو ایک قرات ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میں مالک یوم الدین ایک قرات ہے۔ اب یہ اس کی سند صحیح نہیں ہے، لہذا اس کو قبول نہیں کیا گیا، اور بعض نے تو یہ کہا کہ شاذ قرات میں آتی ہے، تو اس لیے قرات کی قبولیت کے لیے 3 شرائط کا ہونا لازم۔ قرات کے حوالے سے آخری بات، اور یہ ایک سوالیہ انداز میں پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ موجودہ دور میں جو رائج قرات ہیں، جن کو ہم قرات 7 و 10 بولتے ہیں، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اور یہ قرآن تو نازل ہوا انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حروف میں، اور یہ 7 احرف سے 7 و 10 کیسے بنی؟ یا کہہ سکتے ہیں کہ 7 احرف سے 7 و 10 تک کا سفر کیسے طے ہوا؟ اس کی تفصیل سن لیجیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے 7 حروف میں نازل کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی حروف پر اپنے صحابہ اکرام کو قرآن کی تعلیم دی ہے، اور صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قراءات میں قرآن سیکھا۔ اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں۔ اگلی بات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف تیار کیے تھے، 7 مصاحف، بعض نے یہ بھی کہا کہ 5 مصاحف تھے، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصاحف تیار کیے تھے، ان کا مقصد کیا تھا؟ اور انہوں نے جو یہ مہم چلائی تھی، مصاحف لکھنے کے بعد متعدد شہروں کی طرف بھیج دیے تھے، اور اس کے مقاصد کیا تھے، وہ کیوں انہوں نے یہ مہم چلائی تھی، اس کے مقاصد بھی آپ سن چکے۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 7 مصاحف تیار کیے تھے، 7 یا 5، انہوں نے جب ان کو مختلف ممالک میں بھیجا تھا تو ہر مصحف کے ساتھ متعلقہ قرات جاننے والا ایک قاری اور معلم بھی بھیجا تھا، تاکہ وہ اس شہر کے لوگوں کو اس قرات کے مطابق تعلیم دے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن السائب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی طرف روانہ کیا گیا کہ آپ مکہ کے لوگوں کو جا کے قرآن کی تعلیم دیں، اور ساتھ میں ایک مصحف بھیجا۔ اور یہ عبداللہ بن السائب مخزومی یہ 70 ہجری کو فوت ہوئے تھے۔ دوسرے نمبر پہ ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کوفہ روانہ کیا گیا، اور یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے لے کر حجاج بن یوسف کے زمانے تک وہاں کوفہ کے اندر قرآن کی تعلیم دیتے رہے، اور یہ 70 ایئرز کا ایک جو ہے وہ ڈیوریشن بنتا ہے۔ اور حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب جو وفات ہے وہ 47 ہجری میں ہوئی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ یہ 55 ہجری کو فوت ہوئے ہیں تقریباً۔ ان کو بصرہ کی طرف روانہ کیا گیا تھا کہ آپ وہاں جا کے قرآن کی تعلیم دیں، اور ساتھ میں ایک مصحف بھی بھیجا تھا۔ سیدنا مغیرہ بن ابو شہاب مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شام کی طرف روانہ کیا گیا تھا، اور ان کی وفات جو ہے 70 ہجری کو ہوئی تھی۔ 5ویں نمبر پہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو مدینہ منورہ میں ہی رکھ لیا گیا تھا، حضرت عثمان نے ان کو مدینہ میں رکھ لیا کہ آپ مدینے والوں کو جو ہے وہ مدنی مصحف کے مطابق جو ہے وہ آپ تعلیم دیں، اور ان کی وفات 45 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس طرح کے جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مصحف کے ساتھ ایک ایک معلم اور قاری بھی بھیجا تھا۔ اب اگلی بات یہ ہے، ہر شہر کے لوگوں نے توجہ کی اس مصحف کی طرف جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور جو ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی اس معلم کی روشنی میں، اس قاری کی شاگردی میں جو حضرت عثمان نے بھیجا تھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے
ہر شہر میں بے شمار قراء کرام پیدا ہو گئے، ایک نہیں دسیوں قاری پیدا ہو گئے. اور پھر دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر بہت سے ائمہ کرام جو ہے وہ مشہور ہو چکے تھے، اور پھر ائمہ قراء کرام کے جو شاگرد ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں بن چکے تھے، ان کے راوی بھی بہت زیادہ ہو چکے. لیکن اسی دور میں قرات کو روایت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، اور اس کی وجہ سے قرآن مجید کو ضبط کرنا، جو حفظ کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا. اور پھر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ قرآن مجید میں بدعات کو پیدا کرنا شروع کر دیا، کیونکہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف تھے وہ نقطوں سے خالی تھے، نقطے نہیں تھے، اور اعراب بھی نہیں تھے، حرکات و سکنات بھی نہیں تھی ان کے اندر. تو اس لیے ایک لفظ کو کوئی بدعات کو فروغ دینے والے اپنی مرضی سے پڑھنا شروع کر دینے لگے، کوئی کسی طرح کوئی کسی طرح. تو اس صورتحال کے پیش نظر کچھ علم والوں نے اور کچھ سکہ لوگوں نے اس بات کو جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ ہم ایسا کریں کہ اتنی کی قرات جو ہم منتخب کر لیں کہ جتنی ہمیں جو ہے وہ یاد کرنا آسان ہو جائے، اور وہ قرات جو ہیں وہ ایک تو آسان ہوں اور بالکل شبہات سے اور اختلافات سے بالکل خالی ہوں، اور ہمیں جو ہے وہ یاد کرنے بھی آسان ہوں. چنانچہ انہوں نے کیا کیا، جو ائمہ کرام ثقافت میں، امانت میں، دیانت میں، دینداری اور علم کی پختگی میں اعلیٰ تھے، اور جو امام علم قرات میں ایک عمر گزار چکے تھے، اور ان کا جو علم قرات کا جو سلسلہ تھا ایک بڑی شہرت پا چکا تھا، اور دور دور تک ان کے شاگرد پھیل چکے تھے، ان کی قرات کو منتخب کر لیا. ہر شہر میں سے اس کوالٹیز، یہ جو کوالٹیز میں نے ذکر کی، ان کوالٹیز کے حامل اماموں میں سے ایک امام کو ہر شہر میں سے اس کی قرات کو منتخب کر لیا گیا کہ ہم اس امام صاحب کی قرات کو پڑھیں گے. اب اس کے ضمن میں اہل بصرہ میں سے، اب سن لیجئے، اہل بصرہ میں سے امام ابو عمر بصری رحمۃ اللہ علیہ کو منتخب کیا گیا. اہل کوفہ میں سے امام حمزہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کر لیا گیا. اہل عراق میں سے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا گیا. اہل شام میں سے امام ابن عامر شامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا گیا، اور اہل مدینہ میں سے امام نافع مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا گیا. اب ہر شہر میں سے ہر امام کا انتخاب کر لیا گیا کہ ہم صرف اس امام صاحب کی قرات پڑھیں گے جو انہوں نے اختیار کر کے اپنا سیٹ بنایا ہوا ہے، تاکہ ہمیں یاد کرنا آسان ہو. تو یہ 7 امام تھے. اب ان میں سے اب دیکھیں تو ہر امام امانت میں، دیانت میں مشہور تھا، اور علم قرات میں انہوں نے ایک عمر گزاری ہوئی تھی، لمبا عرصہ گزرا ہوا تھا، اور دور دراز سے لوگ جو ہیں ان کے پاس علم قرات سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آتے تھے. لیکن ان کے علاوہ متعدد قراء کرام بھی تھے، وہ بھی علم پختہ تھے، لیکن لوگوں نے اکتفا کیا صرف ان 7 پہ. لیکن اصل میں امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ علم قرات میں ایک معنی جو ہے وہ امام گزرے ہیں، انہوں نے ان قراء کو منتخب کیا تھا تاکہ جو قرات میں شبہ پیدا ہو رہے ہیں، بدعات پیدا ہو رہی ہیں، وہ ختم ہو جائیں. تو اس لیے انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے قرات 7 نام دیا، اور انہوں نے ان 7 قاریوں کے جن کے نام ابھی میں نے آپ کو ذکر کیے ہیں ان کی قرات کو نوٹ کر لیا. دیکھتے ہی دیکھتے امام ابن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی انتخاب کردہ یہ قرات جو ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی، اور ہر زمانے میں ان قرات کو پڑھا جانے لگا، اور مقبولیت اور اس کی شہرت جو ہے وہ دور دور تک پھیل گئی. لیکن جہاں اس قرات کی، یہ جو قرات 7 ہے، 7 قرات کی جو امام ابن مجاہد نے منتخب کی تھی، جہاں اس کی مقبولیت اور شہرت ہوئی، وہاں 2 غلط فہمیاں جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان پھیلنا شروع ہو گئی. کون کون سی؟ پہلی غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ جب امام ابن مجاہد نے کتاب لکھی قرات 7، اور اس میں انہوں نے ان 7 قرات کو جو ہے وہ نوٹ کیا، اور وہ مشہور ہو گئیں، پوری دنیا میں صرف یہی قرات پڑھی جانے لگی،
تو لوگوں نے سمجھا کہ انزل القرآن علی 7 احرف، 7 حروف پہ جو قرآن نازل ہوا ہے، 7 احرف سے مراد یہ 7 قرات ہی ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ 7 احرف سے مراد یہ جو 7 قرات تھیں 7 اماموں کی، وہ نہیں تھی۔ اور دوسری غلط فہمی یہ پیدا ہوئی کہ بعض لوگوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ 7 احرف، یہ جو 7 قرات ہیں جو امام ابن مجاہد نے منتخب کی ہیں، صرف یہی قرات ہی متواتر ہیں اور سنت سے ثابت ہیں اور صحیح ہیں، باقی اس کے علاوہ باقی قرات جو ہے وہ ثابت نہیں ہیں، شاذ ہیں یا ناجائز ہیں یا جیسے بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ یہ 7 قرات تو امام ابن مجاہد نے منتخب کی تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی قرات تھی اور بہت سارے امام تھے جن کی قرات صحیح تھی، لیکن امام ابن مجاہد نے صرف 7 اس لیے منتخب کی تاکہ آیات کرنا آسان ہو جائے، تاکہ شبہات سے ہمیں جو ہے وہ جان چھوٹ جائے۔ لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پھر ائمہ کرام نے اور جو ہے وہ جو قراء کرام کو منتخب کیا اور 10 قرات پہ جو ہے وہ کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا علم قرات میں بہت نام ہے، انہوں نے پھر امام ابن مجاہد کے کئی سالوں بعد جو ہے 3 اور قراء کرام کو منتخب کیا اور ان کی قرات کا ایک سیٹ بنایا۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ قرات امام ابو جعفر یزید بن قعقاع، دوسرے نمبر پہ قرات امام یعقوب بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے نمبر پہ قرات امام خلف العاشر رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ 3 قرات ہیں، 7 پہلی اور 3 یہ ملا کے 10 کی گنتی جب پوری ہوئی تو اس کو نام دیا جانے لگا قرات 7 و 10، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قرات 7 10۔ تو یہ سفر ہے 7 احرف سے 7 و 10 قرات۔ سابقہ دروس میں آپ قرآن مجید کا تعارف اور اس کی تاریخ ان ڈیٹیل مختلف پہلوؤں سے اور مختلف مظاہر سے آپ سن چکے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں جو اس دورے کا انتہائی مہم اور اہم کام ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تفسیر کریں گے تو کن اصولوں کو سامنے رکھ کے قرآن مجید کی ایکسپلانیشن، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح اور اس کی تفصیل کے لیے کون کون سے اصول ہیں اور کون کون سے ضوابط ہیں، ان کو اصول تفسیر کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، قرآن مجید کی وضاحت کے لیے، اس کی ایکسپلانیشن کے لیے 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا تفسیر اور دوسرا تاویل۔ تفسیر کا مطلب ہوتا ہے فسر یفسر تفسیرا، کہ بیان کرنا، کسی چیز کو کھول کے اس کی وضاحت کرنا، کسی چیز کی تشریح کرنا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مشرکین مکہ آپ کے پاس کوئی بھی اعتراض لے کے آتے ہیں، نصوص قرآنیہ میں کوئی اعتراض پیش کرتے ہیں، تو ہم إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، ہم اس کی ریالٹی کو اور اس میں جو حق ہے اس کی وضاحت اور اس کی اچھی تفسیر ہم بیان کر دیتے ہیں، ان مشرکین کا جواب ہم دے دیتے ہیں۔ تو تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ وضاحت کرنا، تشریح کرنا۔ اور علامہ زرکشی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں التفسیر هو علم، تفسیر ایک ایسا علم ہے یعرف به کتاب اللہ، اس سے اللہ رب العزت کی جو کتاب ہے اس کا تعارف کیا جاتا ہے، اس کو پہچانا اور اس کو سمجھا جاتا ہے۔ وَبَيَانُ أَحْكَامِهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَبَيَانُ مَعَانِيهِ، اور قرآن مجید کے جو معانی ہیں ان کی وضاحت ہوتی ہے،
کہ قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح اور توضیح ہوتی ہے، واستخراج احکامہ، اور آیات قرآنیہ میں جو احکامات ہیں، آیات قرآنیہ میں جو اللہ رب العزت کے اوامر اور نواہی ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے، ان کو سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد واستخراج حکمہ، آیات قرآنیہ میں جو حکمتیں پنہاں ہیں، ان حکمتوں کا ادراک کرنا یہ علم تفسیر ہوتا ہے۔ اور ایک قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کی وضاحت اور ایکسپلینیشن کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ تعویل ہے۔ کہ قرآن مجید کی تعویل بھی کی جاتی ہے۔ اور تعویل کا مطلب کیا ہے؟ اول یؤول تأویلا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز، کسی جملے کا اصل معنی، اصل مفہوم اور مراد اصلی کو تعویل کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مزید وضاحت ہمیں ڈیفرینشیٹ کر کے معلوم ہوگی کہ تفسیر اور تعویل میں فرق کیا ہے۔ کہ قرآن مجید کی وضاحت کے لیے تفسیر کا لفظ بھی استعمال ہوا، تعویل کا بھی ہوا، تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ بعض جگہوں پہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اگر غور کیا جائے تو دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ وہ کون سا؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ تفسیر کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید کے الفاظ کی وضاحت، اس کے مفردات کی تشریح، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جانا، ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جانا، اور ایک ایک لفظ کی ترکیب اور اس کے معانی اور اس کا جو گرامیٹیکل انالیسز ہے اور گرامر سے جو اس کا تعلق ہے، اس کی وضاحت کرنا یہ تفسیر کہلاتا ہے۔ اور تعویل کہتے ہیں پورے جملے میں جو اصل معنی ہے، پوری آیت کا جو اصل معنی ہے، اس کے اللہ رب العزت کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے سے پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں، اور اس آیت کا مقصد کیا ہے، اور اس آیت کو کیوں یہاں لایا گیا ہے، ان ساری چیزوں کو بیان کرنا اور ان کی وضاحت کرنا تعویل کہلاتا ہے۔ لیکن ہم تعویل کریں گے اور تفسیر کریں گے قرآن مجید کی اپنے اس دورے میں، تو ہمارے پیش نظر کچھ اصول ہوں گے۔ کسی آیت کی تشریح اور کسی آیت کی وضاحت کرنے کے لیے ہم کچھ اصولوں کو سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا اصول، ہم کسی آیت کی تفسیر کریں گے قرآن مجید کے ذریعے سے، قرآن کی آیت کی تشریح قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن مجید، اس کا اسلوب یہ ہے، اس کا سٹائل آف ڈسکشن یہ ہے، بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کا اسلوب اس انداز سے رکھا ہے کہ بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ کچھ بات جو ہے وہ شارٹلی ذکر کی ہوگی، مختصراً ذکر کی ہوگی، اور وہی بات کسی اور مقام پہ ان ڈیٹیل اللہ تعالیٰ ذکر کر دیتے ہیں۔ ایک بات اگر کسی جگہ پہ جنرلی عام طور پہ اللہ ذکر کرتے ہیں تو وہی بات دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ اس کو تخصیص کے ساتھ پارٹیکولرلی ذکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا اسلوب ہے۔ اس لیے علماء نے اس اسلوب کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جملہ کہا اور کہا القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اور کس انداز سے، اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کا بعض اپنے بعض کی تفسیر کس طرح کرتا ہے۔ بعض جگہوں میں تو قرآن سوال کرتا ہے اور پھر سوال کا جواب بھی خود ہی دیتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الطارق کو نازل کیا، والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے الطارق کی، یعنی رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا خبر کہ یہ طارق کیا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے؟ اب قرآن خود ہی سوال کر رہا ہے، رات کو آنے والا کیا ہے نہیں پتا، قرآن نے خود سوال کیا وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتا یہ طارق کیا ہے؟ اب قرآن نے اس کی وضاحت بھی خود کر دی، النجم الثاقب، یہ جو رات کو چمکنے والا ستارہ ہوتا ہے یہ ہے الطارق۔ قرآن نے وضاحت خود کر دی۔ اس کی مثال ہم مزید سمجھیے، سورۃ الانفطار میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یصلونھا یوم الدین، یہ جو فاجر اور کافر لوگ ہیں قیامت کے دن یہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یوم الدین، یہ جو الدین کا جو دن ہے، جزا کا دن ہے، اس دن یہ جو فاجر لوگ ہیں جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اب یہ الدین کون سا دن ہے؟ وما ادراک ما یوم الدین، سوال کر دیا قرآن نے خود ہی۔
آپ کو کیا پتا کہ یہ الدین کون سا دن ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا پتا کہ یہ الدین کون سا دن ہے؟ پھر وضاحت کی قرآن نے خود ہی، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، یہ وہ دن ہے کہ جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم چلے گا تو صرف اللہ رب العزت کا چلے گا۔ تو یہ قرآن نے خود ہی وضاحت کر دی۔ اور اسی طرح بعض مقامات پہ ایک چیز ذکر ہوتی ہے اور بعض مقامات پہ وہ چیز ذکر نہیں ہوتی۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 37 میں، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی اور ممنوع درخت کا دانہ کھا بیٹھے۔ جب غلطی ہوئی، قصہ مختصر کیے دیتا ہوں، اور توبہ کی کچھ کلمات کے ساتھ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی۔ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول بھی فرما لی۔ اب وہ کلمات کیا تھے کہ جن کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی؟ سورۃ البقرہ میں وضاحت نہیں ہے، سورۃ الاعراف میں اس کی وضاحت ہوئی، بیان اللہ تعالیٰ نے کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ تو اب ایک مقام پہ ایک چیز کی وضاحت موجود نہیں ہے، ان کلمات کا تذکرہ نہیں ہے، دوسرے مقام پہ قرآن نے ان کلمات کا ذکر کر دیا۔ ایک آخری مثال سمجھیے کہ قرآن اپنے جو ہے وہ بعض کی تفسیر کس طرح کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانعام میں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لے کے آئے، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ گدلا نہیں کیا، اولئک لهم الامن، یہی لوگ امن والے ہیں، وهم مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اور ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اور اشکال پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ ہم میں سے کون ہے جو ایمان لانے کے بعد کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں کر بیٹھتا؟ غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے کوئی ظلم کیا ہی نہیں ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، تو ہم تو چھوٹے موٹے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں۔ فکر لگ گئی، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معنی اور مفہوم وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرتا وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے مراد، ظلم سے مراد شرک ہے، چھوٹے موٹے گناہ نہیں۔ تو صحابہ کرام کو تسلی ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اپنے بعض کی تفسیر کرتا ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ تو ہم کسی آیت کی تفسیر کریں گے اپنے اس دورے میں، تو پہلے قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے سے کریں گے، اور اگر بالفرض ہمیں کسی آیت کی تفسیر قرآن سے نہیں ملتی تو پھر دوسرا جو ذریعہ ہے تفسیر حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ تفسیر القرآن بالحدیث والسنہ، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے اور سنت کے ذریعے سے۔ اور قرآن مجید کے بعد یہ سب سے معتبر ذریعہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اس کی وضاحت اور تشریح کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی تلقین کی، تعلیم دی۔ قرآن میں اللہ نے خود کہا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے کہ قرآن آپ پہ نازل کیا گیا، آپ امت کو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اس کی وضاحت کریں اور بیان کریں۔ اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفاسیر کو ہم حاصل نہیں کریں گے، قرآن کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کہہ دیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز قائم کیسے کرنی ہے؟
نماز کے اندر کیا پڑھنا ہے، اس کے اوقات کیا ہیں، اس کے احکام و مسائل کیا ہیں، یہ ساری باتیں سنت بتائے گی، یہ ساری باتیں ہمیں حدیث بتائے گی۔ قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ اب روزے کس طرح رکھنے ہیں، ٹائمنگ کیا ہے، احکامات کیا ہیں، مسائل کیا ہیں، کن باتوں سے بچنا ہے، کن امور کو بجا لانا ہے، ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل قرآن نے نہیں بتائی، ان ساری چیزوں کی ڈیٹیل ہمیں سنت بتائے گی۔ یہی معاملہ زکوٰۃ کا ہے، یہی معاملہ حج کا ہے۔ جب تک ہم سنت سے جو ہے وہ تربیت حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو دوسرا ماخذ یہ ہے اور دوسرا مصدر یہ ہے، ہم کسی آیت کی تفسیر کریں گے تو تفسیر القرآن بالحدیث و سنہ، قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس اعتبار سے قرآن مجید کی تشریح اور اس کی تفسیر کرنے کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں۔ پہلی قسم ان احادیث کی ہے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی مفہوم بیان کرتے ہیں کہ جو مفہوم اللہ نے آیت میں بیان کیا ہوتا ہے، یہ پہلی قسم ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اب یہ آیت کا جو مفہوم ہے اور آیت کی جو پیغام ہے آیت کے اندر، وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2857، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب جو آیت کا مفہوم تھا وہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبۃ النصوح، جو کہ پکی اور سچی توبہ ہوا کرتی ہے۔ اب اس مفہوم اور اس پیغام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، لوگوں اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو اور میں ایک دن میں اللہ سے 100 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو اب جو مفہوم آیت کا تھا وہی مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم وہی ہے، پیغام وہی ہے، لیکن اپنے الفاظ میں قرآن کی وضاحت کی اور تشریح کی۔ یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم کہ قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تشریح کرنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت میں جو اشکال ہوتا ہے، جو ایسی بات جو کہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جس کا مفہوم مطلوب ہوتا ہے، جس کا معنی مقصود ہوتا ہے، اس معنی کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ دوسری قسم ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی قرآن مجید کی آیت کی، سورۃ الفاتحہ کی آخری آیت۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ یا اللہ ہمیں دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں نہ دکھانا ان لوگوں کا راستہ کہ جو مغضوب علیہم جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ اب جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ قرآن نے وضاحت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود، یہ جو مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب ہوا یہ یہودی ہیں، اور آپ نے فرمایا والضالین النصارى، اور الضالین جو ہیں جو گمراہ ہیں یہ نصارہ ہیں اور عیسائی ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیے، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، صلاۃ وسطیٰ کی، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے سامنے فرما بردار ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ اب یہ صلاۃ وسطیٰ درمیانی نماز کون سی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا الصلاۃ الوسطیٰ یہ صلاۃ العصر، یہ عصر کی نماز جو ہے وہ صلاۃ وسطیٰ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے تلاوت کی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
ان قریب اللہ تعالیٰ آسان حساب لیں گے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، یہ آسان حساب کون سا ہے، یہ آسان حساب کیسے ہوگا، کہ کس طرح کا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا عائشہ حساب کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا حساب جس کو حساب عرض بولتے ہیں، عین را ضا، حساب عرض جس کو بولتے ہیں، اور دوسرا حساب حساب مناقشہ ہوتا ہے۔ تو حساب عرض ہے جو آسان حساب ہوتا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کے سامنے گناہوں کو پیش کریں گے، میرے بندے تیرا یہ گناہ تو نے کیا تھا، وہ اقرار کرے گا جی یا رب میں نے کیا تھا، ایک ایک کر کے اللہ رب العزت اس کو منوائیں گے، ہاں تو نے گناہ کیے تھے، گناہ اس پر پیش کیے جائیں گے، اس کے نام اعمال، تو نے گناہ کیا تھا جی یا رب میں نے فلاں گناہ کیا تھا۔ یہ آسان حساب ہے۔ اور حساب مناقشہ جو کہ مشکل ترین حساب ہے کہ اس میں اللہ رب العزت پوچھیں گے ہاں تو نے یہ گناہ کیا تھا تو کیوں کیا تھا، اب کیوں کے آگے تو سارے لاجواب ہو جائیں گے، یہ حساب مناقشہ ہے۔ تو آسان حساب عرض ہوتا ہے جس میں اللہ گناہوں کو پیش کر کے بندے سے اقرار کروائیں گے۔ تو فسوف یحاسب حساب یسیرا کی تفسیر اور وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مثال سمجھیے، اور یہ آخری مثال دے کے میں آگے بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے، احسنوا احسان کیا، نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے 2 اجر تیار کر کے رکھے ہیں۔ کون کون سے؟ الحسنى وزیادہ، ایک حسنہ اور ایک زیادہ۔ یہ حسنہ اور زیادہ یہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ قرآن نے وضاحت نہیں کی، قرآن نے بس اتنا کہہ دیا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے اچھائی ہے، یعنی ان کے لیے حسنہ ہے اور زیادہ انعام ہے۔ لیکن حسنہ زیادہ کیا چیز ہے قرآن نے وضاحت نہیں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا الحسنہ ای الجنہ، یہ جو حسنہ ان کو اللہ قیامت کو دیں گے وہ جنت ہوگی۔ وزیادہ، اور یہ زیادہ کیا ہے؟ زیادہ یہ ہے زیارت اللہ سبحانہ وتعالی، جنت میں اللہ اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، یہ زیادہ ہے۔ جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے، ان کو یہ حسنہ اور زیادہ ملے گی، اور ان کا مطلب یہ ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور اس کا مفہوم سمجھایا۔ تو قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تشریح حدیث بیان کرتی ہے۔ تو 2 قسمیں ہو گئی حدیث کی اس اعتبار سے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو حدیث قرآن مجید کی تفسیر و تشریح کرتی ہے، تیسری قسم یہ ہے کہ ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جو قرآن مجید سے زائد احکامات پہ مشتمل ہوتی ہے، زائد مسائل پہ مشتمل ہوتی ہے، اس کے بارے میں قرآن کی آیت خاموش ہوتی ہے، قرآن میں اس بات کی وضاحت نہیں ہوتی، لیکن حدیث ایک چیز کو نقل کر رہی ہوتی ہے اور بیان کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا حرم مکہ بیت اللہ یہ حرم ہے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرم قرار دیا، حالانکہ مدینہ کو حرم قرار دینے کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اسی طرح جریج ولی کا جو واقعہ ہے، یہ قرآن خاموش ہے لیکن حدیث نقل کر رہی ہے۔ اسی طرح وہ 3 غار والوں کا قصہ جو کہ حدیث نے بیان کیا، جو طوفان کی وجہ سے غار میں پہنچے پناہ لینے کے لیے، لیکن ایک پتھر لڑکتا ہوا ان غار کے منہ کے سامنے آ گیا، وہ قصہ بھی قرآن نے نقل نہیں کیا، حدیث بیان کر رہی ہے۔ اسی طرح وہ 3 لوگ جو ایک کوڑی تھا اور ایک سر سے گنجا تھا اور ایک نابینا تھا، اللہ نے ان تینوں کو آزمایا، وہ بھی قصہ قرآن نے نقل نہیں کیا لیکن حدیث بیان کر رہی ہے۔ اور حدیث کیسے بیان کرتی ہے؟ یہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی کے ذریعے سے تعلیم دیتے ہیں اور آپ اپنی امت کو سمجھاتے ہیں۔ تو تیسری قسم یہ حدیث کی، اور اس میں آپ یہ دیکھیے میں نے وضاحت کی، پہلی قسم حدیث کی وہ ہے جو قرآن کی وضاحت کرتی ہے، وہی مفہوم جو قرآن نے نقل کیا وہی آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم حدیث کی جو قرآن کی تشریح اور توضیح کرتی ہے کہ نماز کے جملہ احکام اور جملہ مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے ذریعے سے بیان فرمائے، زکوٰۃ کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حج کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح طلاق کے اور
خرید و فروخت کے اور زہار اور لعان کے جتنے بھی مسائل ہیں، قرآنی آیات کی تفسیر اور تشریح اور ایکسپلینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو احادیث کی یہ 3 قسمیں۔ اس کی اگلی بات یہ سمجھیے، اگر بالفرض ہمیں کسی آیت کی تفسیر قرآن سے نہیں مل رہی، کسی آیت کی تفسیر ہمیں سنت سے یا حدیث سے نہیں مل رہی، تو پھر تیسرے نمبر پہ ہم جو تفسیر تلاش کریں گے وہ ہے اقوال صحابہ سے۔ ہم کسی آیت کی تفسیر کریں گے تو صحابہ کرام کی اقوال اور آثار کے ذریعے سے تفسیر بیان کریں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اذا لم نجد التفسیر فی القرآن ولا فی السنۃ، جب ہمیں کسی آیت کی تفسیر قرآن میں نہ ملے اور سنت میں یعنی حدیث میں بھی وہ تفسیر نہ ملے، رجعنا فی ذلک الی اقوال الصحابہ، تو ہم پھر اقوال صحابہ کی طرف منتقل ہو جائیں گے اور صحابہ کرام کے اقوال کی طرف ہم رجوع کریں گے اور ہم اس آیت کی تفسیر صحابہ کے اقوال کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ فإنہم ادری بذلک، کیونکہ امت میں سب سے زیادہ تفسیر جاننے والے صحابہ تھے۔ صحابہ کرام تفسیر میں اعلم الامت بالقرآن بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی صحابہ کرام امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے اور قرآن کو جاننے والے ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر سیکھنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دی، اور صحابہ کرام مدرسہ نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین فیض یافتگان ہیں، اور مسجد نبوی کے حلقات قرآنیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تربیت اور اس کی تفسیر سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں۔ پھر صحابہ سے بڑھ کے مستند اور معتبر تفسیر آخر کس کی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سیکھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس اور خطبات وہ سنا کرتے تھے اور آپ کے سامنے بیٹھ کے ثانوی تلمذ طے کیا کرتے تھے۔ اور مزید یہ کہ جب قرآن کی کوئی آیت اتر رہی ہوتی تو صحابہ کرام ان سارے مناظر کو، اس آیت کے شان نزول اور سبب نزول اور پس منظر اور سارے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ کرام سے بڑھ کے معتبر اور مستند تفسیر اور کس کی ہو سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام کا انداز تلمذ یہ تھا، سیکھنے کا اسلوب اور سکیجول اور سلیبس یہ تھا۔ صحابہ کرام کے بارے میں مسند احمد میں آتا ہے انہم کانوا اذا تعلموا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات لم یجاوزوهما حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل۔ صحابہ کرام کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ 10 آیتیں حاصل کرتے، سیکھتے، اور جب تک ان 10 آیتوں میں موجود احکامات کو پہچان نہ لیتے، سمجھ نہ لیتے، معنی و مفہوم حاصل نہ کر لیتے، اور ان 10 آیتوں میں جو احکامات الہیہ ہیں ان پہ عمل پیرا نہ ہو جاتے، تو پھر آگے سبق نہیں لیا کرتے تھے۔ بلکہ صحابہ خود کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ، ہم نے قرآن بھی سیکھا اور قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھا۔ یہ صحابہ کرام کا اسلوب اور اصول تھا۔ لیکن اس میں ایک بات ہمیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، کسی صحابی کا قول ہمیں تفسیر میں نقل کرنے سے پہلے کچھ اصول اور ضوابط کو سامنے رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کی اقوال اگر تفسیر میں نقل کرنے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ واقعی قول صحیح سند کے ساتھ صحابی سے مروی ہے یا نہیں، یہ قول جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ نہیں۔ یہ پہلا اصول سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے وہ کسی صحابی کی طرف قول منسوب کر دے، یہ فلاں صحابی نے کہا تھا، نہیں۔ قرآن اس قول کی سند چیک کی جائے گی اور اس میں صحت اور ضعف کا جو حکم ہے اصول حدیث کے منہج پہ اور صحیح حدیث کو چیک کرنے کے اصولوں پہ اس کی پڑتال کی جائے گی۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال اس وقت حجت ہوں گے اور صحابہ کے اقوال کو تفسیر میں اس وقت تک لیا جائے گا جب تک وہ اقوال کتاب و سنت کے خلاف نہ ہوں،
یہ نہ ہو کہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف کوئی قول آ رہا ہو تو اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اگر صحیح حدیث کے موافق قول ہو صحابی کا تو اس وقت ہم تائید کے طور پہ پیش کر دیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی صحابی کا قول ہم اس وقت پیش کریں گے تفسیر میں جب کسی دوسرے صحابی کا اس سے اختلاف نہ ہو۔ جب دو صحابی یا تین صحابیوں کا ایک بات میں اختلاف ہو جائے اس قول کو نقل نہیں کیا جائے گا، البتہ دیکھا جائے گا کہ دلائل کی روشنی میں اور نصوص شرعیہ کی روشنی میں اور جو صحیح ثواب کو پہنچنے والی بات وہ کس کی ہے اس کو نقل کر دیا جائے گا۔ بس یہ 2 سے 3 باتیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن ایک بات بھی ہے کہ انفرادی طور پر صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ انسان ہے، اگر معصوم میں خطا تو صرف انبیاء ہوتے ہیں، صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تفسیر میں جو ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال کو لیتے ہوئے ان 3 سے 4 باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ صحابہ میں سے ایک کثیر تعداد تھی جو کہ مفسرین کی تھی اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے تھے، اور قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے تھے، کثیر تعداد تھی صحابہ کرام کی، لیکن ان سب میں سب سے معنیز اور ٹاپ پہ جو شخصیت تھی وہ تھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایسے مفسر تھے، عمر میں تو بہت چھوٹے تھے لیکن علم تفسیر میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پارلیمنٹ میں اور مجلس شورا میں ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ حالانکہ مجلس شورا میں تو ایک تجربہ کار اور ایک عمر جس کی انسان کی گزری ہوئی ہو تجربے میں اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور 70 سال 60 سال کے صحابہ کرام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا کرتے تھے، لیکن ان میں ایک 17 سال کا 18 سال کا لڑکا بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بٹھایا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم اتنی جو ہے تجربہ کار اور بڑی عمر والے ہیں، اس بچے کا کیا کام ہم میں، اس کے پاس کیا تجربہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بتاؤ ذرا، اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس آیت کی تفسیر بیان کرو، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو بعض لوگ دوسرے کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ استغفار کریں اور آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن آپ نے کہا عبداللہ تم بیان کرو۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر ہے اور تفسیر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اجل قریب آ چکا ہے اور اللہ نے فتح مکہ نصیب جو ہے وہ عطا کر دی ہے، مکہ کو فتح کر دیا ہے، اب اسلام مکمل ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت اجل اور وقت موت قریب آ رہا ہے۔ آپ جو ہے وہ تسبیح بیان کریں اور استغفار کریں، اس آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو معاملے جو مجمع میں لوگ بیٹھے تھے وہ دنگ رہ گئے کہ اتنا سا بچہ اور کتنی اعلیٰ تفسیر بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام نے معنیز مفسر جو تھے وہ عبداللہ ابن عباس تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو علم تعویل عطا فرما۔ علم تعویل مطلب قرآن کی تفسیر کا علم اور قرآن کی وضاحت کا علم۔